وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین المتین الرؤوف الرحیم۔ رسول برکت کے لیے درود شریف پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ اس رات دے تارے دس دینے اج عرش سجایا جانا ہے۔ اس رات دے تارے دس دینے اج عرش سجایا جانا ہے۔ غاراں وچ روون والے نوں مہمان بنایا جانا ہے۔ غاراں وچ روون والے نوں مہمان بنایا جانا ہے۔ صفا بن کے کھڑونا نبیاں نے، راہ مل کے کھلونا ولیاں نے۔ صفا بن کے کھلونا نبیاں نے، راہ مل کے کھلونا ولیاں نے۔ محبوب داج عرشیاں نوں دیدار کرایا جانا ہے۔ محبوب داج سارے عرشیاں نوں دیدار کرایا جانا ہے۔ اس رات دے تارے دس دینے اج عرش سجایا جانا ہے۔ غاراں وچ روون والے نوں مہمان بلایا جانا۔ صفا بن کے کھلونا نبیاں نے، راہ مل کے کھلونا ولیاں نے۔ محبوب دار عرشیاں نوں دیدار کرایا جانا ہے۔ محبوب دا سارے عرشیاں نوں اج دیدار کرایا
وصلات کے بعد محترم و معزز حاضرین و سامعین، دعا ہے رب کائنات کی پاک بارگاہ میں اللہ تبارک و تعالی ہماری حاضری کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آج الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمیں زندگی میں پھر اپنی قسمت پہ ناز ہے کہ ایسی نورانی ساعتیں، نورانی لمحات، نورانی گھڑیاں ہمارے مقدر میں آئیں۔ یہ ہمیں اپنے مقدر پہ اتنا ناز ہے کہ جتنا ہماری اوقات بھی نہیں ہے، یہ اللہ کا ہم پر کروڑہا فضل و کرم اور احسان عظیم ہے۔ سامعین محترم، وقت مختصر، اس کے حوالہ سے آبا احباب کا وقت بھی ملحوظ خاطر ہے۔ معراج شریف کی آج عظیم گھڑیاں ہیں۔ اس رات کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پاس بلایا۔ سبحان، ہاں ہاں ہاں، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس رات میں جو ایمان والا بھی حضور کا ذکر کرتا ہے، اللہ اسے بھی بلندی عطا فرماتا ہے، اسے بھی بلندی عطا فرماتا ہے۔ کیوں؟ اللہ خوش ہی اپنے محبوب کے ذکر پہ ہوتا ہے۔ اللہ کس پہ خوش ہوتا ہے؟ اپنے محبوب کے ذکر میں۔ معراج شریف ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کا معراج، میں پورا نہیں، میں خلاصہ صرف عرض کرنا چاہتا ہوں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ محبوب علیہ السلام کا معراج مسجد حرام شریف سے، یعنی بیت اللہ شریف سے، مختلف روایتیں ہیں، حتیم کی بھی ہے، بیت اللہ شریف کے قریب کی بھی ہے، مسجد حرام کی بھی ہے، یعنی بیت اللہ شریف سے حضور کے معراج کا آغاز ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں بیت اللہ شریف سے، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک۔ اس کا تو قرآن نے ذکر وضاحتاً کر دیا ہے نا، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، ہم جب سنتے ہیں ہم کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو معراج کروایا، کہاں سے؟ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک۔ حالانکہ صاحب و بات بڑی قابل غور ہے، شاید آپ کے لیے جملہ نیا ہو، بڑی غور سے سماعت فرمائیں۔ یہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک حضور والا، یہ حضور کا معراج نہیں ہے، یہ حضور کا معراج نہیں ہے۔ آپ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے، حضور کا معراج نہیں ہے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے، میں نے کہا اللہ کا قرآن بتا رہا ہے کہ حضور جہاں جہاں سے گزرے معراج تو ان کا ہوتا گیا نا، یہ حضور کا معراج نہیں ہے۔ مسجد حرام شریف سے چلے تو مسجد حرام والوں کا معراج تھا۔ حضور جہاں سے چلے، جہاں تک گئے، مسجد حرام شریف سے چلے تو مسجد حرام والوں کا معراج۔ موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے گزرے، مررت بموسیٰ فإذا هو قائم يصلي في قبره، میرے کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام وہی معنی کر لیں جو مشہور معنی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر انور میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ سبحان اللہ، اونچی آواز سے، اپنی قبر انور میں۔ ویسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں قرآن کی روشنی میں، ویسے آج رات ہے بھی سبحان اللہ کی، آپ کہیں گے وہ کیسے؟ میں نے کہا محبوب کا معراج تھا، اللہ نے فرمایا میں خدا ہو کر کہتا ہوں سبحان اللہ، اور تم میرے بندے ہو کر تم نہیں کہتے سبحان اللہ۔ فرمایا میں نے اپنے یار کو بلایا بھی میں نے ہے، فرمایا میں خدا ہو کر کہتا ہوں سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں نا اس آیت کا آغاز اللہ نے سبحان اللہ سے فرمایا ہے۔ کس سے فرمایا ہے؟ سبحان اللہ۔ فرمایا تمہیں اور کوئی بات آئے نہ آئے، تمہارے تصور میں آئے نہ آئے، تمہارے تخیل میں آئے نہ آئے، تمہارا فہم و ادراک اسے قبول کرے نہ کرے، تمہاری عقلوں میں یہ تصورات سے یہ بات بالا تر ہو جائے، فرمایا نہیں نہیں، اپنے عقل پہ نہ تول، اپنے عقل کا پیمانہ اپنے پاس رکھ، بس تو یہی کہتا رہے، جب محبوب کے معراج کی بات آئے تو یہی کہے سبحان اللہ۔
کر، بس تو یہ کہے۔ اور حضور والا میں بڑا حیران ہوتا ہوں جب اس حدیث کو پڑھتا ہوں۔ بڑی مشہور حدیث ہے، آپ کو علماء کہتے رہتے ہیں اور آپ سنتے رہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے نام کا درخت جنت میں لگا دے۔ اچھا یہ حدیث ہے، یہ بات ایسے کوئی من گھڑت بات نہیں ہے، یہ حدیث ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے اس کے نام کا درخت اللہ جنت میں لگا دیتا ہے۔ بتاؤ تمہارا درخت جنت میں ہوگا، تم دوزخ میں جاؤ گے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جہاں پہ درخت لگ گیا وہ جگہ بھی تمہاری ہو گئی۔ یہ دنیا، ہم دنیا کے اصول دیکھتے ہیں نا، دنیا کا قانون یہ ہے جو میں مرلہ خرید لوں اس مرلے کی نشاندہی کے لیے میں دیوار بنا دوں، وہاں پہ کوئی نلکا لگا دوں، وہاں پہ کوئی درخت لگا دوں، وہ جگہ میری ہو گئی۔ تو جہاں پہ اللہ تیرے نام کا درخت لگاتا کوئی دنیا والا نہیں لگا رہا، تو اب بتاؤ نا وہ جگہ بھی تو تیری ہے نا، وہ کسی اور کی نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے جتنی مرتبہ کہتے جاؤ گے اتنے ہی درخت لگتے جائیں گے۔ اچھا یہ بات بڑی قابل غور ہے، میں نے بڑی اس پر غور کی ہے کہ یا اللہ تو سبحان اللہ کے بدلے میں درخت لگاتا ہے جنت میں، الحمدللہ بھی تیری تعریف ہے، ماشاءاللہ بھی تیری تعریف ہے، انا للہ بھی تیری تعریف ہے، یہ ساری اللہ اکبر بھی تیری تعریف ہے۔ یا اللہ یہ ساری تیری تعریفیں ہیں، لیکن سبحان اللہ کے بدلے میں اتنا اعزاز کیوں؟ سبحان اللہ کے بدلے میں یا اللہ تو درخت جنت میں لگاتا ہے، کیوں اتنا کرم نوازی کیوں؟ جواب قدرت آیا، فرمایا سبحان اللہ میں حمد خدا بھی ہے، نعت مصطفیٰ بھی ہے۔ فرمایا اس لیے لگاتا ہوں، سبحان اللہ میں میرے محبوب کا معراج ہے، جب تجھے معراج دینا چاہتا ہوں تو کہاں ہے؟ ہے سمجھا ہی نہیں حاجی صاحب کہ اللہ فرماتا ہے تو کہاں ہے، میں تجھے کوئی دیکھ رہا ہوں۔ فرمایا تو نے پڑھی ہے نا میرے مصطفیٰ کی نعت، تو کی ہے معراج کی بات۔ فرمایا تیری معراج کہ تو جانے کہاں تک پہنچا۔ مشہور شعر تو یہی ہے کہ تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک نہیں، یہ بات نہیں ہے، تیری معراج کہ تو جانے کہاں تک پہنچا، میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا۔ جنہوں نے لوح و قلم بھی کہا انہوں نے بھی ٹھیک کہا، ان کا اپنا انداز ہے، اپنا تخیل ہے، انہوں نے اس بات کو دیکھ کر کہا۔ لیکن آج کا جو معاشرہ ہے وہ یہاں پہ باؤنڈ نہ کر دے، تک کا مطلب یہاں پر یہ بھی نہیں ہوتا۔ میں اس پر قرآن کی دلیل دے دوں، کوئی یہ نہ کہے تک کا مطلب یہ ہوتا ہے دیوار تک، اس کا مطلب ہے یہاں تک، اس سے آگے نہیں گئے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، اے ایمان والو جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو تو کیا کرو؟ فرمایا فاغسلوا وجوہکم، فرمایا اپنے چہروں کو دھو لو، وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، فرمایا اپنے ہاتھوں کو دھوو کونیوں تک۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کونیوں کو چھوڑ دو۔ حضور والا قرآن سے دلیل دے رہا ہوں، بڑی توجہ سے تک آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ اس تک کا مفہوم یہ نہیں ہے جو علامہ نے فرمایا لوح و قلم تک پہنچا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آگے نہیں گئے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے لوح و قلم یہ سارے مکان میں ہیں، مکان نیچے ہے، ان کی شان تو یہ ہے سر لا مکان سے طلب ہوئی، سوئے منتہا وہ چلے نبی، ارے کوئی حد ہے ان کی عروج کی۔ فرمایا وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، فرمایا یہاں پر الہ کا معنی تک نہیں ہے، الہ کا معنی مع ہے۔ فرمایا اپنی کونیوں سمیت اپنے ہاتھوں کو دھوو۔ اب کونیوں سمیت جب آئے گی تو کونیاں بیچ میں آ جائیں گی، ہاتھوں کو اوپر تک دھونا ہے۔ فرمایا تو یہی مطلب ہے علامہ کا کہ فرمایا کہ یہ نہیں ہے کہ لوح و قلم تک پہنچے، اس لیے میں نے آسان لفظوں میں بولا ہے کہ تیری معراج کہ تو جانے جہاں تک پہنچا، میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا۔ سامعین محترم بات عرض کر رہا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سبحان اللہ کے بدلے میں کیا لگایا؟ جنت میں درخت،
کیوں ایک مرتبہ کہا یہ بھی نہیں ہے، آپ پوری محفل میں بار بار کہتے رہیں آپ کے نام کا ایک درخت۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا اس کا کرم دیکھو، فرمایا تو جتنی مرتبہ کہتا جائے گا اتنے ہی تیرے نام کے درخت جنت میں لگتے جائیں گے۔ کیوں نہ ہو بیٹھے بیٹھے آج ہی باغ لگوا دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یا اللہ اس کے بدلے میں کیوں؟ فرمائے اس لیے اس میں حمد خدا بھی ہے اور نعت مصطفیٰ بھی ہے۔ فرمایا میں نے اپنے محبوب کے معراج کو بیان کیا اور اس تسبیح کے بدلے میں انعام یہ عطا کرتا ہوں، فرمایا جو بھی سبحان اللہ کہے گا ہم اس کے نام کا درخت جنت میں لگا دیں۔ اچھا اگلی بات پوچھ سکتا ہوں، جنت میں درخت کون سا لگتا ہے؟ کون سا درخت؟ بڑے سونے سونے ہیں، بڑے خوبصورت ہیں، انار والا، انگور والا، سیب والا، کون سا درخت لگتا ہے؟ آسان لفظوں میں، آپ کو امتحان میں نہیں ڈالنا چاہتا، بھائی وہاں پہ درخت کھجور کا لگتا ہے۔ میں نے کہا کھجور کا؟ کھجور کا؟ پھر وہی جواب آیا، فرمایا سبحان اللہ کے بدلے میں جو جنت میں درخت لگنا ہے وہ کھجور کا۔ میں نے کہا یا اللہ اس میں معاملہ کیا ہے؟ عالم تخیلات میں، عالم تصورات میں ذرا گم ہو کر دیکھیں تو جواب قدرت یہ ہے، فرمایا ہمیں ہر اس چیز سے پیار ہے جس کو میرے محبوب سے نسبت ہو گئی، ہمیں ہر اس چیز سے پیار ہے۔ تجھے پتہ نہیں ہے میرے یار کو کھجور پسند ہے، اس لیے ہم جنت میں اس کے نام کا کھجور کا درخت لگاتے ہیں۔ اچھا جی اگر حضور کو کھجور پہ پیار آ جائے اس کا مقام تو جنت بن گئی، عود پہ پیار آ گیا اس کا مقام جنت بن گئی۔ اگر ہم خوش نصیبوں پہ اگر ہم پہ حضور کو پیار آ جائے، اللہ کی عزت کی قسم، نہ نیر بہایاں بن دیے نہ سر کٹایاں بن دیے، اللہ دیا سونیا محبوبہ گل تیرے بنایا بن دی۔ سبحان اللہ، اللہ یا رسول اللہ۔ بڑی توجہ سے سماعت فرمائیں۔ میں عرض کر رہا تھا حضور جہاں جہاں گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی معراج، سبحان اللہ۔ اچھا بڑی قابل غور بات ہے، یہ یصلی جو ہے نا، علماء کرام نے لکھا ہے کہ یہاں پر اس وقت کوئی نماز کا ٹائم نہیں تھا جب حضور جا رہے تھے، اس وقت کوئی نماز کا ٹائم نہیں تھا، لیکن ذرا دیکھو تو صحیح، ایک مسئلہ پوچھ سکتا ہوں کہ حضور باہر ہے، موسیٰ علیہ السلام قبر میں ہے، حضور باہر ہو کر اندر دیکھ رہے ہیں؟ باہر رہ کر اندر دیکھنا مشکل ہے یا اندر بیٹھ کر باہر دیکھنا مشکل ہے؟ اگر اس پر بھی غور کریں، آپ فلسفہ کو پڑھیں، سائنس کو پڑھیں تو یہی بتاتی ہے ارے اندر بیٹھ کر باہر کو دیکھنا آسان ہے، باہر کھڑے ہو کر اندر کو دیکھنا مشکل ہے۔ میرے نبی کی سواری کا یہ عالم ہے، جس سواری پہ امام بخاری نے ذکر کیا ہے، جس سواری پہ حضور سوار ہے، حضور علیہ السلام کی سواری 2 قبروں سے گزری، وہ بدخنے لگی، کودنے لگی۔ حضور علیہ السلام کے صحابہ حیران ہیں، حضور نے فرمایا ان دونوں قبروں والوں پر عذاب ہو رہا ہے، اور بڑے کبیرہ گناہ کی وجہ سے نہیں، فرمایا ایک پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، ایک چغل خوری نہیں چھوڑتا تھا، ایک غیبت کرتا تھا اور ایک پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، ان گناہوں کی وجہ سے دونوں قبروں والوں پر عذاب ہو رہا ہے، تو میری سواری کو پتہ چل گیا۔ حضور جس سواری پہ سوار ہیں، ارے وہ تو قبر کے اندر کے حالات کو جانے، آئے ہائے ہائے، تو جس نبی پر تو درود و سلام پڑھتا ہے تو کیا سمجھتا ہے وہ گنبد خضرا کا مقیم وہ تیرا درود و سلام نہیں سنتا؟ تجھے دیکھ نہیں رہا؟ جو نبی باہر رہ کر اندر والے کی خبر رکھتا ہے، فرمایا میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے گزرا تو دیکھا کیا کر رہا تھا حضرت حضور والا۔ علماء کرام فرماتے ہیں
کہ جہاں پر یصلی جو ہے یہ صلاۃ سے بنا ہے، اور صلاۃ کا ایک معنی نماز ہے، دوسرا معنی درود ہے۔ آج موسیٰ علیہ السلام اپنے امام پر دیکھا، وہ امام آ رہا ہے جس کے متعلق میں فریاد کرتا رہا، مولا نبوت لے لے، رسالت لے لے، کتاب لے لے، سب کچھ لے لے، مجھے اس نبی کا امتی بنا دے۔ آج وہ گزرنے لگا ہے تو موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر انور میں کھڑے ہو کر، جیسے آج تم کھڑے ہو کر جمعہ کے آخر پر، اس محفل کے آخر پر، ہر محفل کے آخر پر کھڑے ہو کر نبی کی ذات پر درود و سلام پڑھتے ہو، موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کر میرے نبی پر درود بھیج رہے ہیں۔ کیا بھیج رہے تھے؟ درود بھیج رہے تھے۔ اگلی بات بڑی قابل غور ہے، حضور علیہ السلام جس سواری پر سوار تھے اس کی رفتار کتنی تھی؟ جہاں تک نظر جاتی تھی وہاں تک سواری کا پہلا قدم، پھر جہاں تک نظر دوسرا قدم، جہاں تک نظر جاتی تھی۔ اچھا، موسیٰ علیہ السلام قبر میں بھی پہلے، حضور مسجد اقصیٰ میں پہنچے تھے، موسیٰ علیہ السلام مسجد اقصیٰ میں بھی، بولیے نا جی، مسجد اقصیٰ میں بھی پہلے، پھر آگے چلیے، حضور علیہ السلام جب آسمان پہ پہنچے تو چھٹے آسمان پر بھی موسیٰ علیہ السلام پہلے۔ یہاں پر کوئی یہ نہ سمجھے، اس کا مطلب یہ ہے، دیکھو جی کلیم اللہ کی رفتار اتنی ہے کہ دیکھو، اس سے تو پھر کلیم اللہ کی عظمت بلند ہو گئی، ان کی رفتار اتنی ہے، ہر جگہ پر میرے مصطفیٰ سے پہلے۔ سنیے، میں عقیدہ چونکہ ایسے آگے چلنے والا نہیں، میں بات کو سمجھا کے آگے بڑھوں گا، بات بڑی قابل غور ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کس پہ سوار تھے؟ براق پہ۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کس رفتار سے چل رہے تھے؟ براق کی رفتار سے۔ موسیٰ علیہ السلام کیسے چلے؟ نبوت کی رفتار سے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے بتا دیا، امتیو یہ مت سوچنا یہ میں مقتدی کا حال ہے، میں یہاں بھی تھا، وہاں بھی ہوں، وہاں بھی ہوں، تم یہ سمجھنا، یہ مت سمجھنا ہم بھی درود و سلام پڑھتے ہیں، وہ بھی پڑھتے ہیں، ہر علاقے والا پڑھ رہا ہے، نبی یہاں بھی ہوگا، وہاں بھی ہوگا، وہاں بھی ہوگا۔ فرمایا جو نبوت کی رفتار سے چلتا ہے، نبوت کی رفتار کی کوئی سواری بھی مقابلہ نہیں کر سکتی، میرا نبی اپنی رفتار سے نہیں۔ یہ تو ساروں کو معراج جب مسجد اقصیٰ میں پہنچے تو حضور علیہ السلام کے لیے سارے نبی جمع، سارے نبی جمع مسجد اقصیٰ میں، 1.25 لاکھ انبیاء کرام علیہ السلام وہ جمع، اور سارے انتظار میں ہیں پیغمبر مقتدی ہو من امامت اے جئی ہووے، کرن دشمن بھی تعریفاں لیاقت اے جئی ہووے، کٹن راتاں مسلح تے کھلوتیاں پیر سج جاندے، خدا آکھے نہ جاگ اتنا عبادت اے جئی ہووے۔ میرے پاک نبی علیہ السلام کے غلاموں، بڑی قابل غور بات ہے، حضور علیہ السلام جب مسجد اقصیٰ میں پہنچے تو امام کا انتظار ہے۔ امام کون ہونا چاہیے؟ جو سب سے افضل ہو۔ امام کی شرائط پڑھے نا جی حضور والا، امام کون ہونا چاہیے؟ جو سب سے افضل ہو، علم میں بھی افضل ہو، کردار میں بھی، اخلاق میں بھی، صورت میں بھی، سیرت میں بھی، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضادار، آنچ خوباں ہمدارن تو تنہا داری۔ آج سارے صلی اللہ کے ترانے پڑھ رہے تھے، لب پہ صلی اللہ کے ترانے اشک آنکھوں میں آئے ہوئے ہیں۔ میرے آقا کریم علیہ السلام کے غلاموں، سارے انتظار میں کھڑے ہیں، آنے والا ہے، یہ براتی ہیں، دولہا آ رہا ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام آئے، حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا، پکڑ کر مصلی پہ کھڑا کر دیا۔ تو اس وقت معراج ہوئی کن کی؟ انبیاء کرام علیہ السلام کی، یہ سب کی معراج ہو رہی ہے، حتیٰ کہ حضور علیہ السلام چلتے گئے، آسمانوں پر پہنچے تو آسمان والوں کی معراج، پہلے آسمان والوں کی، دوسرے آسمان والوں کی، تیسرے آسمان والوں کی، چوتھے آسمان والوں کی، پانچویں، چھٹے، ساتویں آسمان، ساروں کی معراج، سدرۃ المنتہا پر پہنچے،
تو سدرۃ المنتہا پر سدرہ والوں کی معراج، جبریل علیہ الصلوۃ والسلام بیت المعمور میں پہنچے، سارے فرشتوں کو نماز پڑھا کے فرمایا تمہاری معراج یہ ان کی معراج ہے، یہ حضور کی ساری سیر ہے۔ یہ کیا ہے؟ ساری سیر ہے۔ ویسے سیر کا حصہ زمین پہ بنتا ہے، پھر ایک معراج ہے، پھر ایک اعراج ہے، ان ساروں کی تعریف علیحدہ علیحدہ ہے، لیکن میں صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں یہ سارا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیر ہے، ابھی معراج شروع نہیں ہوا۔ معراج کہاں سے ہے؟ جب مکان ختم، دنیا ختم، نظام ختم، سب کچھ ختم، نیچے ہے سب کچھ نیچے، اب میرے مصطفیٰ سدرۃ المنتہا سے فرمایا جبریل جی یا رسول اللہ، فرمایا اب تک تو بتاتا آیا ہے یہ وہ ہے، یہ وہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، سب کچھ بتاتا آ رہا ہے۔ فرمایا اب چلنا، اب ہمارا گھر آ گیا، چلو نا اب ہمارا، اب حضور والا یہ نہ سمجھنا کوئی جوشیلا جملہ دے دیا ہے، ہمارا گھر، اللہ بھی تو فرماتا ہے نا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے بھیجا آپ کو، حضور والا بھیجا اسے جاتا ہے جو پاس ہو۔ حضور کا اصلی وطن یہ نہیں ہے، جس نے دیکھا مکہ میں اس نے کہا مکی ہے، جس نے دیکھا مدینہ میں اس نے کہا مدنی ہے، جس نے دیکھا لباس بشریت میں اس نے کہا بشری ہے، جس نے دیکھا نورانیت میں اس نے کہا یہ نور علی نور ہے۔ لیکن پوچھو نا ابو بکر صدیق پاک سے، تو نے دیکھا ہی نہیں، تو نے دیکھا ہی نہیں، رات کو بھی حضور کے ساتھ، دن کو بھی حضور کے ساتھ، خلوت میں بھی حضور کے ساتھ، جلوت میں بھی حضور کے ساتھ، ہر وقت حضور کے ساتھ۔ حضور محبوب ہیں اللہ کے، حضور کے محبوب ہیں صدیق اکبر۔ عرض کرتے ہیں آقا اتنی دیر ہو گئی ساتھ رہتے ہوئے، آقا آج ایک بات تو پتہ ہے؟ حضور نے پوچھا کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ آقا مجھے بتائیں تو صحیح آپ کی حقیقت کیا ہے؟ آپ کی حقیقت حضور والا اگر میں عرض کروں، توجہ ہو تو جملے دینا چاہتا ہوں، پھر بات کو کلوز بھی کرنا چاہتا ہوں، بڑی توجہ طلب بات ہے۔ جب 3 دن 3 راتیں حضور نے ابو بکر صدیق کو اکیلے غار ثور میں رکھا، اللہ کی عزت کی قسم ادھر سے انوار کی تجلیات کی بارش ہو رہی تھی، ادھر سے انوار، ایک میں ہوں ایک تو ہوں، آئے آئے ساڑھے دوواں دی ایکو ہی زبان ہو بے۔ اور کی کوٹ مٹھن والے بابے نے کی کیا؟ ایک دی دم دم سکھ کے، اور جیڑا ایک نو 2 کر جانے وہ کافر تے مشرک۔ اس جب صوفیاء اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں نا پھر عقل گم ہو جاتی ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور نے ایسا کرم فرمایا، گود صدیق کی ہے، سر میرے مصطفیٰ کا ہے، جو والضحیٰ کے مکھڑے پر جو ادھر سے انوار و تجلیات کی بارش ہو رہی ہے، بیچ میں تو صدیق اکبر ہے، ادھر سے بھی فیض لے رہا ہے، ادھر سے بھی فیض لے رہا ہے۔ آپ دیکھیں نا محمد الرسول اللہ، مور کو دیکھیں، رسول کہاں پہ ہے، محمد کہاں پہ ہے، اللہ کہاں پہ ہے، بیچ میں کیا رکھا ہے؟ ادھر دیکھیں حضرت صدیق اکبر ہے، ادھر سے اللہ کے انوار و تجلیات، ادھر سے میرے مصطفیٰ کے انوار، سبحان اللہ۔ اور ایسی بارش ہوئی جب غار سے باہر نکلے، یہ آن دی ریکارڈ ہے، پڑھ کے دیکھ لے، مطالعہ کر کے دیکھ لے، جب باہر نکلے تو پتہ نہیں چلتا تھا صدیق کون ہے، نبی کون ہے، اپنے رنگ میں رنگ دیا۔ آپ نے حضور والا سمجھا نہیں، اپنے رنگ میں صدیق کو رکھا،
کچھ دیر اپنے پاس. تو جس نے معراج کی رات یار کو اپنے ہائے 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 معراج کی رات یار کو اپنے پاس رکھا، بلایا. ادھر سے میرے مصطفیٰ چل رہے ہیں لامکاں کی، جبریل چل آگے، یا رسول اللہ سوئی کے نکے کے برابر، سوئی کے نکے کے برابر آگے بڑھوں، خاکستر ہو جاؤں گا، کوئلہ ہو جاؤں گا، سوا ہو جاؤں گا، کچھ نہیں بچے گا، آگے نہیں جا سکتا، آگے لامکاں ہے. حضور نے فرمایا اب تو ہماری معراج ہے، اب معراج شروع ہے. حضور چل رہے ہیں، حضور چل رہے ہیں. ادھر سے آواز آئی، کبھی تو بھی چل کے دکھا. تو کہے گا کیسے؟ میں کہتا ہوں دونوں پاؤں اٹھا کے ادھر چل کے دکھا. یہی سمجھ لے نا، زمین پہ پاؤں نہ رکھ، ایسے پاؤں کو اٹھا، ایک کو اٹھا، جب دوسرا اٹھائے گا نیچے گر جائے گا. لیکن ادھر لامکاں کی بلندیاں ہیں، میرے مصطفیٰ چل رہے ہیں. اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے، ذرا توجہ سے. اللہ فرماتا ہے قف یا محمد فإن ربک ان یصلی. ہائے 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 ہائے. سریکی کا ایک شاعر ہے، وہ اس نے کلام لکھا، اگر آپ کو سمجھ آ جائے تو دو جملے میں عرض کر دوں. وہ کہتا ہے ہویا حکم ملکانو آج عرش سجا چھوڑو، محبوب لائی در کھول کے جنت دے، دوزخ نو بجھا چھوڑو، محبوب لائی. آج رات بنو نوری کل گجر دروداں دے. توجہ ہے، اللہ فرماتا ہے فرشتوں کو آج رات بنو نوری کل گجر دروداں دے، میرے یار نو پیش کرو پھل سجرے دروداں دے. اج صرف درودو سی، او قیام والے ہو، او رکوع والے ہو، او سجود والے ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے فرشتے مختلف انداز میں اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں. کوئی حالت قیام میں کر رہا ہے، کوئی حالت رکوع میں کر رہا ہے، کوئی حالت سجود میں کر رہا ہے. اللہ فرماتا ہے آج سب کچھ چھوڑ دو. مولا کیا کرنا ہے؟ فرمایا آج رات بنو نوری کل گجر دروداں دے، میرے یار نو پیش کرو پھل سجر دروداں دے. اج صرف درودو سی. توجہ ہے، اج صرف درودو سی، تسا میری سنا چھوڑو. کیوں؟ فرمایا محبوب قف یا محمد فإن ربک ان یصلی. اے پیارے محبوب ذرا ٹھہرے، اب آپ کا رب آپ کی ذات پر درود بھیجتا. فرمایا ٹھہرو. اچھا آواز کس کی تھی؟ ہائے 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 ہائے. کون آواز دے رہا ہے؟ اللہ. کیا فرما رہا ہے؟ ٹھہرو، آپ کا رب. یہ نہیں فرمایا رب العالمین. سبحان اللہ. یا اللہ تو عالمین کا رب ہے. فرمایا تجھے کس نے بتایا؟ یا اللہ محبوب نے بتایا. تو فرمایا میں تو یہی کہہ رہا ہوں انہی کا رب. فرمایا مجھے عالمین کے رب ہونے پہ فخر نہیں ہے، مجھے تو محبوب کا رب ہونے پہ فخر ہے. فرمایا ٹھہریں، آپ کا رب آپ کی ذات پر درود بھیجتا ہے.
آواز دی اللہ نے، پر حضور نے جب سنی یا اللہ یہاں پہ صدیق کہاں سے آئے؟ ہائے 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 ہائے، ایمان والو بڑا عظیم جملہ ہے، یا اللہ یہاں پہ صدیق۔ اللہ نے فرمایا محبوب پیارے کس کو دیکھ رہا ہے؟ مولا آواز صدیق کی ہے۔ فرمایا آج صدیق کے لہجے میں تیرا رب بات کر رہا ہے، کیوں؟ اس لیے تو میرا محبوب ہے، صدیق تیرا محبوب ہے۔ فرمایا آج تیرا رب صدیق کے لہجے میں تیرے ذات پر درود بھیج رہا ہے۔ کف یا محمد فإن ربک ان یصلی، فرمایا تیرا رب درود بھیج رہا ہے، لہجہ صدیق کا ہے۔ اور بھولے تو صدیق کو چھوڑتا ہے، تجھے کیا پتا جس کے بارے میں محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں میں ساری دنیا کے لیے احسان بن کے آیا ہوں، اللہ کا احسان بن کے آیا ہوں۔ تجھے پتا ہے مجھ پر اگر احسان باقی ہے تو وہ صدیق اکبر کا ہے۔ جب نبی پر احسان ہوا تو پھر امتی پر احسان نہ ہوا؟ ہم سب ممنون ہیں، مشکور ہیں، مرہون منت ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ بات کو قریب کر کے ختم کروں، بات بڑی قابل غور ہے۔ اب اللہ درود بھیج رہا ہے، فرمایا آ آ آ، انداز میں اپنے انداز میں عرض کر رہا ہوں، اللہ کا انداز کون ذکر کر سکتا ہے، لیکن اپنے انداز میں سمجھانے کی خاطر آگے آ آگے آ آگے آ آگے آ، یا اللہ کتنا؟ فرمایا آگے آ، یا اللہ کتنا؟ فرمایا آگے آ۔ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى علمہ شدید القوى ذو مرۃ فاستوى وهو بالافق الاعلی، یہ سارا معراج ہے۔ وهو بالافق الاعلی ثم دنا فتدلی، ثم دنا دنا اور قریبا اور قریبا اور قریبا، ثم دنا، کون بلا رہا ہے؟ اللہ، اللہ بلا رہا ہے اپنے یار کو، اور قریبا اور قریبا اور قریبا اور قریبا، فتدلی فکان قاب قوسین، حد ہی ختم ہوگی، فکان قاب قوسین۔ ذرا توجہ کرنا حضور والا، قوسین اسے کہتے ہیں، نقشہ میں نے بنا دیا ہے، قوسین کہتے ہیں دو تیروں کی کمانیں آپس میں ملا دینا، اسے کیا کہتے ہیں؟ پہلے لوگ جب قبیلے والے آپس میں سلو کرتے نا، وہ آپس میں دو تیروں کے کمانیں ملاتے، وہ کہتا ہمارا مرنا اکٹھے، ہمارا جینا اکٹھے، ہم جس سے لڑیں گے اکٹھے، جس سے محبت کریں گے اکٹھے، جیسے سلو کریں گے اکٹھے۔ وہ کیا کرتے تھے؟ آپس میں دو تیروں کی کمانیں یہ ملا دی۔ ذرا توجہ کرنا، فکانا قاب قوسین۔ اب قرآن نے کیا بتایا؟ محبوب خدا کے ساتھ مل گئے۔ اللہ فرماتا ہے یہ تو مثال ہے تیروں کے کمانوں کی، تو میرا محبوب ہے۔ فکان قاب قوسین او ادنا، اور قریبا اور قریبا۔ اب مصطفیٰ جانے یا ان کا خدا جانے، اور قریبا، ادنو منی ادنو منی ادنو منی، اور قریبا اور قریبا۔ ارے کمانے بھی پیچھے، حالانکہ ملاپ تو یہاں پہ بھی ہو گیا، کمانے بھی پیچھے۔ فرمایا او ادنا، اور ادنا ہے اس میں تفصیل۔ اب میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں وگرنہ فتویٰ لگ جائے۔ کتنا قریب کیا مصطفیٰ کو، کتنا قریب کیا وہ خدا جانتا ہے یا اس کا مصطفیٰ جانتا ہے۔ فرمایا اتنا قریب کر کے یا اللہ اب تو آ گئے۔ فرمایا تو یہ بھول میں رہ گیا ہے،
تو یہ سوچتا رہتا ہے کیسے گئے کیسے گئے، اور ناداں یہ نہ سوچ کیسے گئے، یہ سوچ وہاں جا کر واپس کیسے، یہ سوچ جب وہاں پہنچ گئے پھر واپس پلٹنا کیسا، او ادنا، اچھا او ادنا پر بھی پہنچ کر یا اللہ میری امت بڑی گناہگار ہے، ہائے ہائے، حالانکہ سب کچھ بھول جاتا ہے، محبوب سے جب محب ملتا ہے سب کچھ بھول جاتا ہے، عاشق سے جب معشوق ملتا ہے سب بھول جاتا ہے، اور رب سے بڑا عاشق کون ہے، محبوب سے بڑا معشوق کون ہے، رب سے بڑا طالب کون ہے، محبوب سے بڑا مطلوب کون ہے، رب سے بڑا محب کون ہے، اور محبوب سے بڑا محبوب کون ہے۔ جب اس قدر قربت ہوئی اب کہنے لگے، اللہ فرماتا ہے ما زاغ البصر وما طغى، جواب دیا کس کا، جواب دیا کس کا، کہ موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے کہا یا اللہ تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، فرمایا تیرے پاس دیدار کی ہمت نہیں، لن ترانی، تو دیدار نہیں کر سکتا، مولا دیدار کرنا چاہتا ہوں، فرمایا پہلے میں نور کی ایک شعاع، ایک تجلی، ایک کرن اس پہاڑ پہ گراتا ہوں، اگر یہ ٹھہر جائے اپنی جگہ پہ، تو بھی ٹھہر جائے اپنی جگہ پہ، تو پھر دیدار کے قابل ہے۔ دیکھنا کس کو ہے، پہاڑ کو، نور کی تجلی آئی آسمان سے پار، دیکھنا ہے پہاڑ کو، پہاڑ بھی ریزہ ریزہ، قرآن گواہ ہے، موسیٰ علیہ السلام بھی گر کے بے ہوش، ادھر اللہ فرماتا ہے اتنا قریب آیا، اتنا قریب آیا، اتنا قریب آیا، یارو اتنا قریب آیا، بس اتنا قریب آیا، ما زاغ البصر وما طغى، آنکھ جھپکی بھی نہیں، آئے آئے، آپ نے سمجھا ہی نہیں، اتنا قریب آیا، اتنا قریب آیا، یار سورج دوپہر دے وقت چمکدا ہوئے اے کر کے ویکھیے اکھاں چوندے جاندیاں نے، چوندیا جاندیاں نے، اے کر کے نہیں ویکھ سکدے، تے اللہ نور السماوات والارض، وہ آسمانوں کا بھی نور ہے، زمینوں کا بھی نور ہے، پھر اللہ کا نور، فرمایا محبوب اتنا قریب آیا، ما زاغ البصر وما طغى، نہ حد ودی ہے نہ جھپکی ہے، ٹک ٹکی لگا کے یار نے سانو اے کر کے دیکھے، ہائے ٹک ٹکی لگا کے دیکھے ہے، تو اللہ فرماتا ہے اس سونے سفر نو کیا آکھو تسی، سبحان اللہ، بس کیا آکھنا ہے، اللہ حضور والا زندہ آباد، ماشاءاللہ۔ یہ باتیں اتنی عظیم ہیں، ساری رات بھی کرتے رہیں ختم نہیں ہوں گی۔ ویسے میرا ذہن تھا آپ لوگوں سے کچھ چند منٹ گفتگو کرنے کا، لیکن وہ چند منٹ بھی بہت زیادہ ہو گئے۔ اللہ پاک آپ سب کو جزائے خیر دے۔ میں اپنے تقاضے کے مطابق تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کی بڑی ہمت ہے، ویسے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے تقاضے کے مطابق میں یہ کہہ سکتا ہوں آپ کے لیے یہی وقت بڑا قیمتی سرمایہ ہے، یہی وقت ہی آپ کے کام کا وقت ہے۔ اللہ کریم آپ سب کو جزائے خیر دے۔ انشاءاللہ مزید کل جمعۃ المبارک پر آیا مبارکہ کے حوالہ سے گفتگو کریں گے، اس پر کرنی تو تھی، اسی سبحان اللہ پر بھی ہم اٹکے رہے نا، اسی پر بھی بہت سارا
دو تین گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں صرف لفظ سبحان اللہ پر. کیوں اللہ نے فرمایا، اس کی وجہ کیا ہے؟ بس آپ صرف یہ سمجھ لیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو معراج اللہ نے کیوں کروائی؟ اس لیے کہ حضور امت کے غم میں ہمیشہ روتے رہتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے بلا کر فرمایا میرا محبوب جنت ویک، اپنی سرداری ویک، جنت ویک، اپنی سرداری ویک، جیسے تو کہے گا ہم ویسے ہی کر دیں گے. تو ہمیں بھی شرم آنی چاہیے، جیسے محبوب ہمیں بھی کہتے ہیں ہمیں بھی ویسا کرنا چاہیے. ہم اپنے محبوب کو راضی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ ہم اپنے آقا کے فرمان پر عمل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ ہمیں بھی سوچنا ہوگا. پہلے یہ دیکھیں ہم امتی تو کہلواتے ہیں، کہیں امتی کہلوانے کے ہم حقدار بھی ہیں کہ نہیں؟ یہ نہ ہو کہ وہ نہ یار ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، ایسا کام نہ ہو. ہمارا طرز بیان جو ہے، ہمارا جو انداز تکلم ہے، ہمارا بیٹھنا اٹھنا وضاقت جو ہے وہ یہود و نصارہ والی ہے. نہ ہمارے اندر حرام اور حلال کا فرق ہے، نہ ہمارے اندر وہ سنتوں کی پابندی ہے. میرے دوستو، یہ معراج میں یہ پیغام ہے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جو جو عجائبات دیکھے وہ بھی سننے والے ہیں کہ کس قوم پر کیا عذاب ہو رہا تھا، کیا کیا عذاب ہو رہا تھا، اور وہ کون تھے؟ وہ بھی امت مصطفیٰ میں سے تھے. ہمیں یہ سوچنا ہوگا. اللہ کریم عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. درود و سلام پڑھتے ہیں اور آپ بھی پڑھیں. جی پڑھیں. آئیے. مصطفیٰ جان رحمت کے لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت کے لاکھوں سلام، شمع بز میں کہ دلہا پہ دائم درود، شب
سبز گنبد کے مکین السلام رحمت للعالمین دست بستہ ہیں کھڑے آقا اور پیش کرتے ہیں غلامانہ سلام اے خدا کے اور پیارے رسول یہ سلام آج جانا قبول کر لئی ساڈی حاضری آقا قبول کر لئی تینوں ایسی امت پیاری دعوت ستائی اس محفل نوں آقا قبول کر لئی تینوں لاڈلی بیٹی دعوت ستائی اس محفل چوں جاوے نہ کوئی خالی تینوں کربل دے کاری دعوت ستائی دست بستہ ہے کھڑے آقا آذر غلام پیش کرتے ہیں غلام سلام بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی رسول. تمام دوست احباب تشریف رکھیں. کیا تم تشریف پڑھ لگی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الکافرون لا اعبد قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر
علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم اللہم ربنا تقبل منا هذه الصلاة والسلام بوسیلة سید المرسلین اللہم ربنا تقبل منا هذه الاذکار بوسیلة سید المرسلین اللہم ارزقنا زیارت و شفاعت رحمت للعالمین یا رب العالمین۔ عظیم الشان محفل پاک ہوئی، ختم قرآن پاک کی محفل پاک، اور یا رب العالمین معراج النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محفل پاک، یا رب العالمین جتنا بھی ذکر پاک ہوا یا اللہ پاک ہماری کوئی اوقات نہیں، ہماری حیثیت نہیں، یا رب العالمین یہ سب کچھ تیرا فضل و کرم ہے، اپنے فضل و کرم سے اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما یا رب العالمین۔ اس کے اندر کوئی کمی کوتاہی کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اپنے فضل و کرم سے ہمیں معاف فرما، وہ ہماری طرف سے ہمیں معاف فرما یا رب العالمین۔ جتنا بھی صحیح ذکر پاک ہوا یا اللہ پاک، جتنے بھی یہ تیرے پیارے محبوب علیہ السلام کی مدح سرائی ہوئی میرے اللہ، سب کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما۔ ختم قرآن پاک کا ثواب یا رب العالمین سب سے پہلے تیری پاک بارگاہ عالیہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ حضور نبی اکرم شفیع معظم فخر آدم و بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دربار پر انوار میں ہدیتاً تحفتاً نذرانتاً عقیدتاً محبتاً مؤدباً عاجزاً خالصتاً خصوصاً بالخصوص پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ آقا کریم علیہ السلام کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی پاک بارگاہ عالیہ میں ہدیتاً تحفتاً محبتاً مؤدباً عاجزاً پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ حضور علیہ السلام کے پیارے والدین کریمین شریفین طیبین طاہرین نورین منورین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی پاک بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ حضور علیہ السلام کی پیاری ازواج مطہرات امہات المومنین مومنات، آپ کی آل اولاد پاک، آپ کے پیارے صاحبزادے، آپ کی پیاری صاحبزادیاں، آپ کے پیارے نواسے، آپ کی پیاری نواسیاں رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی پاک بارگاہوں میں درجہ بدرجہ پیش کرتے ہیں، میرے اللہ قبول فرما۔ تمام صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، شہداء عظام، اولیاء کاملین، علماء ربانیین، امت مسلمہ کے تمام مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ حضور سیدی و سندی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ سلسلہ عالیہ، نقشبندیہ، چشتیہ، قادریہ، سہروردیہ، صابریہ، سراجیہ، تمام سلاسل کے بزرگان دین کی پاک بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، میرے اللہ قبول فرما یا رب العالمین۔ خصوص بالخصوص میرے اللہ امت مسلمہ کے، میرے اللہ تمام مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے پیش کرتے ہیں، میرے اللہ قبول فرما۔ اور خصوص بالخصوص جتنے حاضرین مجلس ہیں میرے اللہ، پیر و مرشد، اساتذہ کرام، خاندان، قوم، قبیلہ، اعزاء، اقارب، بہن بھائی، والدین، اولاد، جو بھی اس دار فانی سے دار بقا کی طرف جا چکے ہیں، سب کی ارواحوں کے ایصال ثواب کے لیے پیش کرتے ہیں، میرے اللہ قبول منظور فرما۔ سب کے درجات میں بلندیاں نصیب فرما، سب کی قبروں کو منور و روشن فرما یا اللہ پاک۔ ہماری اس پاک کلام کی برکت سے، یا اللہ پاک ختم قرآن کی برکت سے، میرے اللہ عظیم الشان عظیم رات کی محفل کی برکت سے، میرے اللہ جتنے بھی حاضرین مجلس ہیں میرے اللہ، سب کے فوت شدگان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما، سب کی قبروں کو منور و روشن فرما، سب کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا یا رب العالمین۔ ہماری حاضری کو یقینی بنا، اس عظیم رات کا واسطہ، عظیم محافل پاک کا واسطہ یا رب العالمین، ساری نسبتوں کا واسطہ اللہ پاک سب کی بگڑی سنوار دے، سب کی سب مشکلیں آسان فرما دے، سب نمازیوں کی خیر فرما دے یا رب العالمین۔ نمازیوں کے گھر والوں کی خیر فرما دے، نمازیوں کی اولاد کی خیر فرما دے، نمازیوں کے والدین کی خیر فرما دے، نمازیوں کے اعزاء اقربا کی خیر فرما دے یا رب العالمین۔ سب کے کاروبار کی خیر فرما دے، سب کے مال و جان کی خیر فرما دے یا رب العالمین۔ سب کے گھر بار کی خیر فرما دے یا رب العالمین۔
العالمین حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمت و شان کا واسطہ سب کو صحت و تندرستی عطا فرما دے یا رب العالمین۔ جتنے بیمار ہیں میرے اللہ پاک قرآن کی نسبت کا صدقہ میرے اللہ تمام نمازی حضرات، انتظامیہ، احباب، سننے والے، سنانے والے، سب کو اپنی بارگاہ سے اجر جزیل عطا فرما یا اللہ پاک۔ جتنے بیمار ہیں گھر والوں میں سے بیمار ہیں یا اللہ پاک، جتنے موجود ہیں جو غیر موجود ہیں، کسی مجبوری کے تحت نہیں حاضر ہو سکے، میرے اللہ سب کی سب مرادیں پوری فرما دے۔ پاک قرآن کی نسبت کا واسطہ میرے اللہ ہمارے نمازیوں کو، انتظامیہ کو، احباب کو، تمام کو صحت و تندرستی عطا فرما، گھر والوں کو، بچوں کو صحت و تندرستی عطا فرما۔ خصوصاً جن احباب نے دعا کے لیے کہا میرے اللہ، بہت ساروں نے دعا کے لیے کہا، سب کی دعائیں پوری فرما یا رب العالمین۔ جو ہماری اولاد میں سے جتنے بیمار ہیں انہیں بھی شفا عطا فرما، ہمارے گھر والوں میں سے جتنے بیمار ہیں انہیں بھی شفا عطا فرما، ہمارے بہن بھائیوں میں سے جتنے بیمار ہیں انہیں بھی شفا عطا فرما یا رب العالمین۔ ہم میں سے جتنے بیمار ہیں اللہ پاک اپنی رحمت کاملہ کا صدقہ تجھے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بلندی والے عظیم معجزے کا واسطہ میرے اللہ شفائے کلی نصیب فرما، صحت و تندرستی عطا فرما، بچوں کی خیر فرما، گھر والوں کی خیر فرما، سب کے کاروبار کی خیر فرما، صحت کی خیر فرما، جان و مال کی خیر فرما، اچانک کے حوادثات سے محفوظ فرما، اچانک کی موت سے محفوظ فرما یا رب العالمین۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمت و شان کا واسطہ میرے اللہ پاک قرآن کے پڑھنے میں، سننے میں کوئی خطا، کوئی غلطی ہو گئی تو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما۔ جتنا صحیح پڑھا گیا تیرا فضل و کرم ہے میرے اللہ۔ اس قرآن کی نسبت اس دنیا میں بھی ہمارے ساتھ رکھ، آخرت میں بھی ہمارے ساتھ ہو یا رب العالمین۔ قرآن کے ساتھ ہی ہم رہیں یا اللہ پاک، قرآن کی نسبت ہمیشہ کے لیے ہمارے ساتھ رکھ، قرآن سے جدا نہ کر، ہماری حاجتیں پوری فرما دے یا اللہ پاک۔ جو میرے سمیت نیک صالح بیٹوں کے طلبگار ہیں، نیک صالح بیٹے عطا فرما یا رب العالمین، نیک صالح بیٹے عطا فرما۔ جو نیک صالح بیٹیوں کے طلبگار ہیں انہیں نیک صالح بیٹیاں عطا فرما یا رب العالمین۔ جنہیں بیٹیاں عطا فرمائی ہیں یا اللہ پاک، انہیں یا اللہ پاک اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ میرے اللہ انہیں نیک گھرانے نصیب فرما یا اللہ پاک، نیک رشتے نصیب فرما، نیک تعلق نصیب فرما یا رب العالمین۔ سب کی اولاد کی خیر فرما، جو نافرمان اولاد ہے انہیں فرما بردار بنا، جو یا اللہ پاک فرما بردار اولاد ہے انہیں جزائے خیر عطا فرما یا رب العالمین۔ کل کا بھلا کل کی خیر فرما یا رب العالمین۔ تیرے پاک قرآن کی محفل ہے، معراج شریف کی محفل ہے میرے اللہ۔ اس میں جو جو تمنائیں لے کے تیرے بندے، عاجز بندے یا اللہ پر، یا اللہ پاک یہاں پر بوڑھے بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں، بچے بھی ہیں میرے اللہ، تو ضرور ان میں سے کوئی ایسے ہے میرے اللہ جن کی دعاؤں کو تو رد نہیں فرماتا یا اللہ پاک، ان کا صدقہ ہماری دعائیں قبول فرما دے، سب کو اجر جزیل عطا فرما دے یا رب العالمین۔ مساجد کی رونق کو دوبالا فرما دے یا رب العالمین۔ اس ادارے کو، اس مسجد کو، انتظامیہ کو، معاونین کو، نمازیوں کو دن بر رات، دن دگنی رات چوگنی ترقیاں نصیب فرما، مشکلیں آسان فرما، سب نمازیوں کی خیر فرما، سب نمازیوں کی خیر فرما میرے اللہ۔ بیماروں کو شفا عطا فرما، قرض داروں کو قرض سے نجات عطا فرما، تنگ دستوں کی تنگ دستیاں دور فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما۔ سب دعا کریں یا اللہ پاک، بے روزگاروں کو اچھا روزگار نصیب فرما، جو اپنے گھریلو معاملات میں پریشان ہیں میرے اللہ، میاں بیوی کی نچاکی، اولاد کی نچاکی، نافرمانی یا اللہ پاک، اختلاف، جھگڑے میرے اللہ، انہیں دور فرما کے محبتیں عطا فرما، نفرتیں مٹانے کی توفیق نصیب فرما۔ ہم سب کے قوم قبیلوں میں برکتیں عطا فرما، اتفاق و اتحاد نصیب فرما یا اللہ پاک۔ ہمارے سب بیماروں کو شفا عطا فرما یا اللہ پاک، ہماری دعائیں قبول فرما لے۔ ربنا تقبل منا دعا الحاجات وجعلنا مستجیب الدعوات ببرکات اسم محمد یا اللہ پاک۔ جو کچھ ہم نے مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے دنیا اور آخرت کے معاملات میں ہماری بہتری فرما۔ خدا یا بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایماں کنی خاتمہ، اگر دعوت امرد کنی بر قبول، منو دست دامان آل رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسیدنا و مولانا محمد۔